امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، غیر غیر ہمیں ایک مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ کہانی حال سے شروع ہوتی ہے لیکن آج کی ٹائم لائن میں ہونے والے مزید واقعات کے ساتھ ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ وفا اپنی ماں حوا اور سوتیلے والد جلیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بھی ہے۔ اس کے چھوٹے 2 سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ماں کی پہلی شادی سے پیدا ہوئی تھی، اب تک ایک خوش کن محبت کرنے والا خاندان ہے، سوائے پھوپھو کے جو کہ یقیناً خوشی کے بعد منفی عنصر ہے۔ وفا اپنے والد عثمان کے خاندان سے کبھی نہیں ملی۔ عثمان اب بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ ہے جس کی اپنی ایک پچھلی کہانی ہے۔ ایک اجنبی بہن جو اگلے دروازے پر رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، توبہ۔ خواہشات انسان کو چلاتی ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان عورت ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنی کزن سارم کے ساتھ باہمی محبت میں ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیو اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، سارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لے لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، نور جہاں۔ ایک قریبی رشتہ دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے، جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حمید بحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبرا خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخر کار اس سے محبت کرتی ہے۔ علی رضا بطور مراد نور جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، وہ ضدی سی۔ 2 لڑکیوں مہرین اور ردا کی کہانی، جو 2 بالکل مختلف دنیا سے آتی ہیں۔ جہاں مہرین اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ہر روز جدوجہد کرتی ہے، ردا عیش و عشرت کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے جسے اس کے امیر باپ نے لاٹ کیا ہے۔ جب ان کی زندگیاں غیر متوقع طور پر آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، مہرین کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ ناراضگی جڑ پکڑتی ہے، اسے مشکلات اور دل کی تکلیفوں سے بھرے سفر میں دھکیل دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو سدرۃ المنتہا نے لکھا ہے، ندیم صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، شاذیل شوکت، اینا آصف، دانیال افضل خان اور وسیم عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ 2 کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔
اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز واقعات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرا فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی، اس کے والدین نے اسے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا۔ تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کی خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ سالار یہ دیکھ کر ستارہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، یحییٰ۔ یحییٰ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک زبردست کہانی ہے جو 4 بہنوں والے خاندان کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یحییٰ کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے۔ اس خاندانی متحرک کے درمیان یحییٰ خود کو اپنے والدین اور بہنوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے نامرد آزما پاتا ہے۔ یحییٰ کی پڑوسی ملی ایک دلکش اور متحرک نوجوان لڑکی اس کے لیے اٹل محبت رکھتی ہے، تاہم یحییٰ خود کو اپنے خاندان کے مطالبات میں الجھا ہوا پاتا ہے۔
اکثر اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ کیا یحییٰ اپنے جذبات کو اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں کے سامنے رکھے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہم سفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عامر 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عامر کا کردار شرجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فراہم کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔